ایک اور آیت آ رہی ہے ایک بڑا حکم لے کر، تو پھر سے ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی وہ پہلی آیت یعنی دوسری آیت جس میں پہلا حکم ہے آپ سن لیں کہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب، یہ بلند درجے والی کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ اس میں ہے سچ ہے، ہدن، یہ ہدایت ہے، آنکھیں کھولتی ہے، راستہ دکھاتی ہے جنت کا، للمتقین، جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، مطلب کیا؟ جن کے زندگی کا مقصد ہے کہ میں اللہ نے جو کام نہیں کرنے کو کہا نہیں کروں گا، جس کام کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کروں گا، یہ دل لے کر جو بیٹھے گا ہر آیت اس کی آنکھیں کھولے گی۔ ہدایت کا مطلب کیا؟ راستہ دکھنا۔ تو آدمی چلتا نہیں ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے دل کی آنکھیں اسے دکھاتی نہیں ہیں کہ وہ راستے میں خرچ کرنے سے کیا ملے گا۔ جب یہ آیتیں سنتا ہے، سنتے آ رہے ہیں نا ہم لوگ، پیاری پیاری آیتیں سنتے آ رہے ہیں، تو جب یہ آیتیں سنتا ہے اس کا دل کھل جاتا ہے اور اسے نظر آ جاتا ہے، جس طرح اسے نظر آتا وہاں پلاٹ ڈال کو رکھے تو میرے پڑ پوترے کو استعمال ہوگا، وہاں زمین ڈالے تو استعمال ہوگا، اس کی عقل بتا رہی ہے نا۔ جب یہ آیتیں انسان اس نیت کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ میں ایک بھی گناہ نہیں کروں گا، میں ساری نیکیوں پر عمل کروں گا، یہ دل لے کر جو بیٹھتا ہے، یہ آیتیں اسے راستہ دکھاتی ہیں اور اسے نظر آ جانے لگتا ہے کہ میں جو اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں یہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ دل لے کر بیٹھے تقوی کا، تو جس چیز سے اسے رکنے کو کہا جاتا ہے انشاءاللہ اسے نظر آ جاتا ہے بھائی رکنا نہیں تو برباد ہو جائیں گے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ ایک بڑا حکم آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ کی 275ویں آیت 275 ورس، الذین، وہ لوگ، یأکلون، کھاتے ہیں، الربا، سود، سود خور، وڈی، انگلش میں کیا بولتے اسے؟ انٹرسٹ، دوسرا کوئی نام ہے اسے؟ انٹرسٹ ہی ہے، انٹرسٹ کھاتے ہیں، وڈی کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے خبروں سے۔ تفسیر میں آیا یقومون کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن خبروں میں سے نہیں کھڑے ہوں گے، الا، مگر، جسے سود کھانے کی عادت تھی وہ قیامت کے دن خبر سے اٹھے گا۔ حاجی احرام کے حالت میں جان چلی گئی تو حاجی قیامت کے دن اپنے خبر سے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک پکارتا ہوا۔ جو اذان دیتا تھا اللہ کے خاطر، اذان دینے کی حالت میں جس کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے خبر سے اٹھے گا اللہ اکبر کہتا ہوا۔ تو جو سود کھاتا تھا وہ اپنی خبر سے کیسے اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا مگر کما، جیسے، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر مخبوط کر دیا، یعنی شیطان اسے پکڑ لیا، جن پکڑ لیا، بھوت پکڑ لیا بولتے نا، تو جسے جن یا بھوت یا شیطان پکڑ لیتا تو کہاں پکڑتا شیطان؟ اس کی دماغ کو پکڑ لیتا، اس کی سوچ کو پکڑ کر اسے گرا دیتا، مخبوط کر دیتا، گرا دیتا، اسے ٹیڑھا کر دیتا۔ تو جسے شیطان پکڑ لیا وہ سند سے چل نہیں سکتا ہے، کہیں اس کا پیر پھسلتا ہے، جھک کر رہتا ہے۔ وہ جو انسان سیدھا ہے، باپ کو دیکھ کر سلام کرنا، لوگوں سے اپنے جسم کو چھپانا، جب شیطان اس کے دماغ کو پکڑ لیتا تو کپڑے نکال دیتا ہے، گالیاں دینا شروع کر لیتا ہے، پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے مجلس میں، کیونکہ شیطان اسے پکڑ لیا۔ تو قیامت کے دن یہ سود خور، ان کی عذاب کیا ہے؟ یہ کیسے کھڑیں گے؟ یہ سیدھے نہیں کھڑیں گے، کیونکہ ان کا کھانا سیدھا نہیں تھا دنیا میں، ان کا عذاب ہے، سارا محشر کے میدان میں لوگ ایسا کھڑے رہیں گے۔ اب آئیں، ربا کہتے ہیں بڑھنے کو،
تو جو مال بڑھتا ہے اس کو ربا کہتے ہیں، لیکن عربوں کے پاس سود کو ربا کہا گیا۔ سود کیا ہے؟ اگر پیسہ ہے تو جتنا پیسہ دیے اتنا ہی پیسہ لینا، روپیز دیے تو روپیز لینا، درہم دیے تو درہم لینا۔ اب بدل گیا، درہم دے کر روپیز لے رہے ہیں تب ویلیو لیں گے، لیکن روپیز دے کر روپیز ہی لینا۔ میں نے آپ سے 1,00,000 روپے میں نے آپ کو دیے تو 1,00,000 ہی لینا، 1,00,000 سے زیادہ لیے تو کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا۔ سود کا تو ڈیٹیل ہے، ایک ورکشاپ چلانا پڑے گا سود کے بارے میں، 5 گھنٹے 6 گھنٹے، مختصر تفسیر کے لیے بتا رہا ہوں۔ یا پیسہ نہیں ہے تو جنس دیے، جتنا سونا دیے اتنا سونا ہی لینا، سونا دے کر سونا زیادہ لے لیے سود ہوا، چاندی جتنی دیے اتنی ہی لینا، چاندی دے کر زیادہ چاندی لیے سود ہو گیا، جتنا گیہوں دیے اتنا ہی گیہوں لینا، جتنا کھجور دیے اتنا ہی کھجور دینا، اس میں کوالٹی میٹر نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اچھے کھجور لے کر آئے، حضور نے پوچھا کیا یہاں ایسے ہی کھجور ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، دو معمولی کھجور کے 2 سا، ایک پیمانہ ہے، سا ایک میشرمنٹ ہے، تو معمولی کھجور کے 2 سا دے کر 1 سا بھاری کھجور لیے۔ حضور نے کہا کھجور تو ایک ہی چیز ہے نا، کوالٹی کو نہ دیکھیں، اس کے رقم کو نہ دیکھیں، لیکن اگر کھجور میں لینا دینا ہے تو 1 سا لے کر 1 سا دینا۔ تو اب کیا کرنا؟ حضور نے کہا اس کو بے پار میں بدلاؤ، تم جو کھجور دے رہے ہو وہ دے کر پیسے لے لو، اور وہ پیسے دے کر اچھے کھجور لو کہ سود کی شکل ٹوٹے، بزنس بنے۔ بزنس میں ظلم نہیں ہے، سود میں ظلم ہے۔ انشاءاللہ سنیں گے، انشاءاللہ اب غور سے سنیں گے تو یہ سب باتیں دماغ سے نکلنی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پیسوں سے دیے تو جو کرنسی ہے تو وہ دیے تو وہی لینا، 1 سال کے بعد لیے تو بھی 1,00,000 ہی لینا۔ سونا چاندی جو بھی کپڑا گپڑا لیے ایک ہی کپڑا ہے، کپڑے میں بدل سکتا ہے، کھجور ایک ہی رہے گا، گیہوں ایک ہی رہے گی، لیکن کپڑا یہ ہے ریشم کا کپڑا ہے، یہ کاٹن ہے تو اس میں ویلیو چلے گی، لیکن ایک ہی قسم کا کپڑا ہے، زیادہ نہیں لینا۔ سمجھ میں آ گیا؟ مختصر سا بیان سود کا۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود صرف کھاتے نہیں، سود میں گھر خریدتے، سود میں گاڑی خریدتے، لیکن زیادہ تر انسان اپنا پیسہ کس چیز میں لگاتا، اہم چیز کیا کام کرتا اس میں؟ وہ کھاتا ہے، اس لیے کھانا کہہ دیا گیا۔ تو سود لینے والے کے لیے بڑا عذاب ہے، نہیں لینا، اتنا بڑا عذاب ہے کہ حضور حدیث میں، یہاں تو سود لینے والے کو وعید آئی، حدیث میں حضور نے کہا جو سود دیتا ہے اس پر بھی لعنت، جو سود لکھتا ہے اس پر بھی لعنت، جو سود پر گواہ بنتا ہے اس پر بھی لعنت۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے والے بہت کم تھے، تو کوئی مدد کرنے کے لیے لکھنا پڑتا، کوئی لکھنے کے لیے آتا نہیں، تو سود کے لیے مدد کر رہا ہے، لعنت ہے، سود پر گواہ بن رہا ہے، لعنت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب رہا بینک میں کام کرنا اور انشورنس کا، یہ سب پرسنلی آ کر آپ پوچھیں، ڈائریکٹ یہ جو حکم ہے کسی کا کام ہی سود خوری کا ہے، کام ہی سود خوری کر رہا ہے، ویسے جگہ آپ جا کر لکھنے بیٹھ گئے پھنس جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب وہ بینک وغیرہ میں دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، بہت سے دوسرے کام بھی چلتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ایل سی اوپن ہوتی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، بزنس چلتا ہے، تو صرف وہ کام نہیں چلتا، تو اس کے فتوے الگ ہیں، پرسنلی آ کر پوچھیں تفسیر، لیکن سود میں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں۔ اصل برائی کیا ہے؟ سود کھانا۔ یہ سود کھانا اتنا برا ہے، حضور نے کہا سود کھلانے والے پر بھی لعنت۔ تو نہ سود لینا، نہ سود دینا، نہ سود میں مدد کرنا، نہ سود کے گواہ بننا، پیور سود میں مسلمان
ہر طریقے سے بچ جانا، نہیں تو بہت شیطان جس طرح پکڑتا ہے وہ عذاب ہے۔ ہر ایک کا عذاب جو ہوتا ہے نا، یہاں جو کام کرتے تھے اس کام کے مطابق وہاں عذاب ہوتا ہے۔ جو نماز چھوڑتے ہیں ان کو عذاب کیا ہے کہ حضور نے دیکھا کہ ان کے سر پھوڑے جاتے ہیں، چٹانوں سے پھٹ جاتے سر، پھر ان کے سروں کو بنایا جاتا ہے، پھر پھٹ جاتے سر۔ تو نماز چھوڑنے والے کا سر پھوڑنا مطلب کیا؟ یہ سستی کہاں رہتی ہے، یہ نیند کہاں رہتی ہے؟ سر میں رہتی ہے نا، تو اس کا سر پھوڑا جاتا ہے۔ تو سود خور دوسرے لفظوں میں آیا، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ ان کے پیٹ بڑے رہنے کی وجہ سے کھڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ مجلس میں جو بھی ہیں سود لینے والے نہیں ہیں۔ اب رہی بات وہ بینک کا انٹرسٹ لینا کیا نہیں لینا کیا، یہ سب الگ مسئلے ہیں، پرسنلی آ کر پوچھیں کہ وہ اس کو انٹرسٹ نام دے رہا ہے، حقیقت میں وہ سود ہے کیا؟ یہ سب آپ آ کر پرسنلی میرے پاس پوچھیں۔ یہاں میں بولا وہ کون بھائی انہوں کی تفسیر کرتے سو، بینک کا سود پورا کھاؤ بولنے والے بھائی نکو جاؤ بھائی، ایک ہونا ہے بس روکنے کے لیے، کچھ نہ کچھ بتا کر روک دیں۔ تو میں اس میں قدم نہیں رکھنا چاہتا جو میرے ساتھ پرسنل، تو سود تو حرام کو حرام کہہ رہا ہوں میں۔ جب کسی چیز ثابت ہو جائے وہ سود ہے، if it is proved that it is interest then it is 100% حرام۔ تو آپ کی تلاش حرام کو حلال بنانے کی نہیں ہے۔ آپ جب مسئلہ پوچھیں عالم صاحب سے، عالم صاحب مجھے بتائیں یہ حرام ہے یا نہیں ہے، عالم صاحب کو فورس نہ کریں کہ اس کو حلال بنا کر بتائیں، اور عالم صاحب بھی کوشش نہ کریں کہ حرام کو حلال بتانے کی کوشش۔ عالم صاحب کی کوشش یہ ہونی چاہیے حرام حلال نہیں ہونا، مسلمان کا نقصان نہیں ہونا۔ اگر یہی اسلامک کنٹری ہوتی بولیں گے سب حرام، بینکروں بینک بولیں گے، انشاءاللہ ہمارے پاس بھی گھوڑا ہوتا، سمجھ میں آتا ہے، ہوتا تو ایک بینک کھولنے نہیں دیتے۔ اب پھنس گئے ہیں، اسی میں چل رہا ہے، جو بھی گورنمنٹ دیتا ہے اس میں وہ مل کر آ جاتا ہے۔ تو اب اس کے مسئلے باریک مسئلے ہیں، لیکن ڈائریکٹ سود، ہم ہمیشہ سود سے نفرت کریں گے، نہ سود لیں گے نہ سود دیں گے، جتنا بھی ہو سکے سود دینے سے بچیں، لون لینے سے بچیں۔ ہاں پوچھیں لون کتنا ہے، اس پر کتنا دینا پڑتا ہے، پرسنلی امام عالموں سے پوچھیں۔ نقصان ہے، سود دینے والا آگے بڑھنے نہیں ہوتا۔ کئی لوگ لون لے کر جو گھر بننے جاتے ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہے زندگی میں آگے نہیں بڑھتے۔ اب ایک دوسری بات ہے کہ بینک کو چونا لگا دیتے، وہ سب حرام کام ہے نا۔ بینک کا جو پیسہ ہے پوری کنٹری کا پیسہ ہے وہ، اب اس کو ہم دھوکہ دے دیے تو سارے لوگوں کا پیسہ کھا لیے جیسا ہو گیا نا۔ ہم سب کے ٹیکس پر وہ بنی ہے نا گورنمنٹ، جہاں بھی ہم کرتے ہیں وہ تو خراب کام ہے، پیسہ لے کر واپس نہیں کرنا، لیکن جو بھی لیتے ہیں اکثر آگے نہیں بڑھتے، اللہ کے لیے جینا چھٹ جاتا، وہ ای ایم آئی کا ٹینشن شروع ہو جاتا۔ ہم یہاں بلڈنگاں بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں دنیا دے کر آخرت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ایمان تو یہ ہونا چاہیے ساری زندگی میں کرائے کے گھر میں رہ جاؤں گا، میں سود لینے سے بچوں گا، میں سود دینے سے بچوں گا، یہ ہے تقوی۔ اب اس کے بعد مجبوری کیا ہے؟ پرسنلی آ کر بات کریں، مجھے انکم ٹیکس سے بچنا ہے، تھوڑا میں لون لیا، تو وہ سب عالم صاحب دیکھ کر بتائیں گے، سمجھ میں آ رہا ہے نا باریک چیزیں۔ لیکن موٹی موٹی بات کیا ہے؟ میں نہ سود دوں گا نہ میں سود لوں گا، ختم قصہ۔ انشاءاللہ اگر اللہ حکومت دے دے قرآن کے سائے میں، تو سود کا سسٹم جو یہودی بنا کر بیٹھا ہے یہ سارے سود کے سسٹم کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ اب شیطان پکڑ لیتا ہے تو آدمی آخرت میں تو ٹیڑھا کھڑے گا، دنیا میں بھی سود لینے والا وہ ٹیڑھے کام کرتا ہے۔ سود دینا پڑے گا اس لیے لون نہیں لیے، ساری زندگی کرائے کے گھر میں رہے، شیطان بھی بولتا رہا، رشتہ دار بھی بولتے رہے، بھائی کیا بھائی وہ پورا دیکھ لے کو رہے تو ساری زندگی کرائے میں رہ جائیں گے نا،
اللہ نے بیٹے کو ایسی ٹیلنٹ دیا، 2 سال میں بیٹا بنا سود کے گھر خرید لیا۔ دینے والا رزاق اللہ رب العزت ہے۔ کئی لوگوں کی حالت ہے 2-3 سال میں بچہ 2 گھر بنا دیا۔ یہ امتحان ہے۔ آ گیا سچویشن، میں لون نہیں لیا تو ساری زندگی 12,000 13,000 14,000 کرایہ دیتا رہا تو میرا کیا ہوگا؟ آ گئے نا۔ اللہ میں تیری خواہش کے لیے تنگ دستی برداشت کرتا ہوں۔ ایک مدت تک اللہ آزمائے گا، اس کے بعد اس کی برکتیں اللہ اونڈل دیتا ہے۔ اونڈلتا ہوتا، بھروسہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو یہ سود لینے والا کیا ہوتا، یہ کیا ٹیڑھا پن کرتا ہے؟ دیا 1,00,000 اور لیتا اس کے پاس سے کئی گنا ہے۔ اب دیکھیں ہوم لون وغیرہ دیکھیں، لیتے کتنا، کوئی مجھے اگزامپل دیں بھائی۔ ایک 50 لاکھ کا ہوم لون لے لیے تو کتنا دینا پڑتا ہے؟ کتنا؟ 50 lakhs in how many years؟ 15 and 18 years میں کتنا دینا پڑا؟ 50 lakhs دینا پڑا۔ اب وہ 50 lakhs کا گھر کتنے کیا سائز کا رہتا ہے؟ ڈبل بیڈ روم ہال۔ ڈبل بیڈ روم ہال کا کرایہ کتنا ہوتا ہے؟ 15,000 ہی رکھ لیں۔ 15,000 ایک سال کو کتنا ہوگا؟ 1,80,000۔ 15 سال کو کتنا ہوگا؟ 30 لاکھ کے اندر۔ وہی پیسہ حرام میں دینا ہے، وہی پیسہ سیونگ کر کر لینا ہے۔ وہ 20 لاکھ میں آپ کو اٹک گانا، ارے میرے بھائی 20 لاکھ میں تو اللہ کا امتحان پار کر لیا، تیرے محل جنت میں بچ گئے اور تیرا پیسہ بھی دنیا کا بچ گیا۔ ذرا آنکھیں کھولیں۔ اور اب ای ایم آئی میں پھنس گئے، نوکری چلے گی تو، نوکری چلے گی تو، نوکری، یہ ڈر میں نہیں رہنا مسلمان کیسا رہنا؟ میں شریعت پر رہوں گا، نوکری جاتی ہے تو جانے دو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حساب بتا دیا میں آپ کو، غلط حساب بتایا کیا؟ پر ایئر 1,80,000، 15 سال کو کتنا ہوا سلمان؟ بولو نا سلمان۔ 27 lakhs برابر، تو 23 lakhs ہی از پیئنگ ایکسٹرا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اچھا اللہ ایک بات دے رہا ہے مجھے، الحمدللہ۔ اب کیا ہوتا، لون دینے میں آدمی کو ایک جذبہ نہیں رہتا، موٹیویشن نہیں رہتا، ہمیشہ غم میں رہتا، پیسہ جاتا ہے نا، پیسہ جاتا ہے نا، پیسہ جاتا۔ لیکن وہی جو پیسہ سیونگ کرے گا، کرایہ دے کر پیسہ سیونگ کرے گا، تو اس وقت کیا رہے گا؟ پیسہ جمتا ہے نا، پیسہ جمتا ہے نا، پیسہ جمتا ہے نا رہتا ہے، اور اس سے پہلے غیبی مدد آ جاتی۔ میں نے تو ہر ایک انسان جو اللہ کی راہ میں حلال کماؤں گا سوچا، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو بھی کہا کہ میں لون لیے بغیر گھر بنوں گا، اللہ کے کرم سے لون لیے بغیر وہ گھر بن دیا۔ آتا انسان کے اندر اللہ ایسی طاقت رکھا ہے، پانی میں ڈالو ہاتھ مار کر اوپر آ جاتا۔ اب وہاں کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ بند دیے گئے، وہ کوئی نئی جاب تلاش نہیں کر سکتا، دوسری نوکری کو جا نہیں سکتا۔ یہاں یہ آزاد پرندہ ہے۔ اور اگر اللہ کی رضا میں ساری زندگی کرائے کے گھر میں بھی گزار دیا، تب اس کی روح نکلے گی تو کیا کہا جائے گا؟ یہ بندہ وہ ہے جو کرائے کے گھر میں زندگی گزارا، کیوں؟ اس کے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ کچھ نہ کچھ تو لے کے چلیں قربانی، اللہ کو بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی لے کر چلیں۔ میرے بھائی دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے سود دینے سے۔ تو اب پہلی چیز کیا ہے؟ جو سود دیتا ہے وہ ناحق 50 لاکھ دے کر 15 سال کے اندر 1 کروڑ لے رہا ہے، ناحق کسی کا پیسہ چھین رہا ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ جب سود آ جاتا ہے تو بے پار کو غارت کر دیتا، بیٹھ کر کھانا شروع ہوتا۔ یہ بیٹھ کر کھانے کی سوچ نکال کر پھینک دیں۔ کرائے میں بھی بیٹھ کر کھاتے،
لیکن اتنا محنت کر کر جو جمائے، اس کا گھر بنانے کے بعد وہ کرایہ آتا، اس کا ٹیکس بننے کا رہتا، وہ کرایہ والے کا موٹر خراب ہوا تو ریپیئر کرنے کا رہتا، اس کے ساتھ ٹینشنز آتے، اور اس کی محنت کی کمائی ہے وہ کسی اور جگہ لگایا تو اسے اور پیسہ آئے گا. جو پیسہ گھر میں انویسٹمنٹ کر کر کرایہ لیتے وہ کم انویسٹمنٹ ہے، وہ اس کا ریٹرن بہت کم ہے. وہی پیسہ اگر بزنس میں لگائیں گے بہت زیادہ ملے گا. 50 لاکھ گھر رکھو، 14,000 مہینے کو کرایہ لیتے، 50 لاکھ کسی بزنس میں لگائے ضرور اس سے زیادہ آتا. آپ کے بزنس میں 50 لگا دے تو کتنا آئے گا؟ ضرور زیادہ آئے گا. تو وہ کم ہے. لیکن جو بیٹھ کر کھانا جب شروع ہوتا ہے ظلم شروع ہوتا. جو ہی یہودیوں نے یہ ساری دنیا میں بینکنگ کا نظام لے کر آ گئے، خود بخود ہر بستی میں حالت کیا ہے؟ 1% لوگوں کے پاس 70% پیسہ ہے. آج ہماری غریبی کی وجہ کیا ہے؟ بینکنگ سسٹم ہے. کوئی اوپر آ ہی نہیں سکتا. جس کے پاس ہے وہی اوپر چلتا رہے گا. جو سود میں گھس گیا وہ اوپر آ گیا. دوسرا صرف سود دے سکتا ہے، سوا اوپر آ نہیں سکتا. اب بزنس میں ہوتا کیا؟ اب سود لے کر بزنس کرتے تو دونوں 1-1 لاکھ ہیں. یہ 1 لاکھ ہے، اس کے اوپر سود کا ٹینشن نہیں ہے. اب یہ 1 لاکھ ہے، اسے سود کا ٹینشن ہے. تو دونوں کو پرافٹ آئے گا، شاید 10 ہزار روپے پرافٹ آئے گا. اس کا جو پرافٹ آئے گا یہ پورے کا پورا سود میں جائے گا. اس کا پرافٹ اس کے ہاتھ میں آئے گا. تو اب یہ کیا کرنا؟ بزنس کر کو فائدہ نہیں. مول بڑھائیں گے، کسٹمر آئے گا نہیں. اب کیا کرتا؟ نہیں دونوں مل کچھ نہ لیتے ہی، خوشی خوشی سے نہ لیتے ہی. انہوں بھی خوشی خوشی سے منگے، انہوں بھی خوشی خوشی سے دے ڈالے. نقصان اٹھانے والے انہوں بھی نہیں، انہوں بھی نہیں، کسٹمر نقصان اٹھانے والے. اب انہوں کیا کرتے؟ بریانی کا بزنس کھولے. کیا کرنا؟ پروفٹ آتا سو پورا سود میں جاتا ہے. مرغا سو بکرا دو، کم مول میں ملتا ہے. نقصان کسٹمر اٹھانے والا. ڈپلیکیٹ پینٹ دے ڈالو، برانڈ چینج کرو. یہ سب کام کیوں کرتے؟ کیونکہ سود کا بوجھ سامنے آ جاتا. اگر سود نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ ہر ایک کو برابر بزنس کرنے کا موقع ملے گا. تو جو بیٹھ کر سو کر کما رہا ہے، اس کے سونے کی وجہ سے دوسرا غریب نہیں ہوگا. اسے بھی اٹھ کر بھاگنا پڑے گا، اسے بھی کسٹمر کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے نا. اور تیسری چیز کیا؟ سود جب آتا ہے تو لوگوں کے اندر جو محبت ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ مر جاتا. اب میں 2 لاکھ روپے لے لیا، اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے. غازی بھائی سے 2 لاکھ روپے لے لیا، 2 سال ہو گئے. اندر سے وہ تو مسلمان ہیں، اگر یہ اللہ والے نہیں ہوتے تو ان کے دماغ میں آتا، اوچ میں وڈی کو دیکھو رہا تو 3%، 4%، 2 لاکھ کو کتنا آنا. اللہ کے فضل سے ہم قرض دے کر بیٹھے ہیں، 5-6 سال ہو گئے ابھی آئے نہیں. کیوں؟ ہم نہ تو پیسہ ضرورت نہیں نا اس کے پاس رندے. لیکن جب سود کی سوچ آ جاتی ہے، اسے ضرورت نہیں، فکر آتی. مہینے کو 5% بولے تو بھی 2 لاکھ کا کتنا ہوا 2 لاکھ کا مہینے کا 5%؟ 10,000 روپے. 2 سال کا کتنا ہوا؟ 1,20,000. 2,40,000. نقصان نہیں ہوا اس کا نقصان نہیں ہوا. یہ سود کی سوچ بتا رہی ہے کہ اس کا نقصان ہوا. تو آپس کی محبت چلے جاتی. اور جب سود کی سوچ آ جاتی ہے، انسان نہیں رہتا، انسان بھیڑیا بن جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا؟ سود کا سسٹم جب آ جاتا ہے تو سیدھے طریقے سے کوئی غریب اوپر آ ہی نہیں سکتا. تو پہلی چیز اسلام کیا سکھاتا ہے؟ صدقہ دو. جس کے پاس نہیں ہے اسے دو، جس کے پاس نہیں ہے اسے دو. یہ اللہ کا نظام کیسا بنا ہے؟ اللہ اگر سب کو ایک ہی ٹیلنٹ دے دیتا تو ایک کی ضرورت دوسرا پورا نہیں کرتا. آپ کے پاس کچھ دیا ہے، میرے پاس کچھ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی. تو جب میرے پاس جو ہے وہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. میں کسان نہیں ہوں،
لیکن میں کیا ہوں، میں آ کر آپ کیا ہیں یعقوب؟ سافٹ ویئر ہیں، آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے، لیکن آپ کسان نہیں ہیں، آپ سافٹ ویئر کھا لے سکتے ہیں؟ تو آپ کو کیا ضرورت پڑیں گی؟ چاول کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ کس کے محتاج ہوئے؟ کسان کے محتاج ہوئے۔ تو کئی چیزیں ہیں جو آپ کو کسان دے رہا ہے، اور کسان کو آپ پیسے دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس جو پیسہ زیادہ بچ جاتا ہے نا، وہ بھی کسی کو دینے کے لیے اللہ دیا ہے۔ اگر کسان سوچے نہیں میں پورا چاول میچ رکھ لے کو بیٹھ جاؤں گا، جیسا ہم پیسہ رکھ لے کر بیٹھ جانا سوچتے، اگر یہ سوچ کسان کی سوچ ہو جائے، سارا ہندوستان بھوکا مر جائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لاری کے لوگ جو ہمارے لیے اناج وہاں سے یہاں سے لے کر آتے ہیں، اللہ ان کو پیسوں کی ضرورت رکھتا ہے تو وہ اس پیسوں کی خواہش میں ہمارے لیے دور دور سے دودھ کی پاکٹ آپ کو پہنچ جاتی۔ اب دودھ آپ کے پاس گائے ہے؟ ہماری سیلری جو سیونگ ہوگی، بولتے نہیں ہمیں، ہماری محنت کی کمائی، اگر یعقوب آپ کی کمائی میں ہر چیز ڈائریکٹ لینا تو کیا ہوگا؟ یعقوب کے گھر میں ایک بھینس کھڑے رہنا، اب یعقوب آپ کو دودھ نتھارنے آنا، یعقوب کے گھر میں اتنا بڑا گھر ہے نا، چاول اگانا، ٹمیٹا اگانا، پیاز اگانا، کتنے پیسے ضرورت پڑیں گے آپ کو؟ آپ کا جو سامبار بنتا ہے، وہ سامبار کے لیے 5-6 لاکھ نہیں 40-50 لاکھ لگ جائیں گے۔ تو آپ کے جو پیسے بچے ہیں وہ پورے کے پورے وہ کسان کو نہیں گئے، اس لیے آپ کے پاس بچے ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے میرے بھائی، کسان کو بھی کھانے کی ضرورت ہے، تجھے بھی کھانے کی ضرورت ہے۔ کل کے دن کا کھانا میں تیرا کھانا بھی اتار چکا ہوں، کسان کا کھانا بھی اتار چکا ہوں۔ تو جو جمع کر رکھ رہا ہے نا، وہ کسی کی ضرورت ہے میرے بھائی، اٹھا کر دے دے، کہہ رہا ہے اسلام۔ مسلمان کو سمجھ میں آ جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک مہمان گھر کو نہیں آتا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ اسلام کی سوچ ہے۔ اگر آئی عام ہوئی، غریبی مٹ گئی۔ صحابہ میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ نہیں کیا پہلا درجہ فری میں اٹھا کر دو، دوسرا کیا زکوٰۃ دو، تیسرا کیا قرض حسنہ دو۔ قرض دے کو مجھے کیا ملے گا؟ صدقہ دینے سے ڈبل ثواب قرض دینے پر ملتا ہے۔ حضور حدیث میں فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، من انظر معسرا، انشاءاللہ حدیث آئے گی، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے، کان لہو بکل یوم، صدقتن پڑھنا، صدقتن پڑھنا، صدقتن، کان لہو بکل یوم صدقتن، جتنے دن تک آپ کو لیٹ ہوگا قرض واپس آنے میں، اتنے دن اتنے پیسے اللہ کے راہ میں دینے کا ثواب ملے گا۔ میں کسی کو 1 لاکھ دیا تو 1 مرتبہ 1 لاکھ دینے کا ثواب ملے گا، اور میں کسی کو 1 لاکھ دے کر 1 سال کے بعد لیا تو مجھے 360 پر 5 لاکھ دینے کا ثواب ملے گا۔ کیا ہے حضور کی رحمت دیکھیے۔ کیوں 1 لاکھ دیے، 1 لاکھ میری ضرورت کو تھے، میرے لیے تھے، میں دے دیا، لیکن اس کو 1 لاکھ دیا نا، ہر روز اس 1 لاکھ کی مجھے ضرورت پڑ رہی ہے، ہر روز وہ 1 لاکھ مجھے ضرورت پڑ رہے ہیں، میرے بھائی کو میں دے کر رکھا ہوں، میرے بھائی کو میں دے کر رکھا ہوں، میرے بھائی کو میں دے کر رکھا ہوں۔ تو جب اس طرح حقیقت میں آپ کو بتا دیا کہ ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اصل میں غریب ہمارا کام زیادہ کر رہا ہے، ہم اس کو لیس پے کر رہے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ اگر اللہ سارے غریبوں کو ایجوکیٹڈ بنا دے تو ہمارا ایک فین ریپیئر کرنے کی مزدوری 1000 روپے ہو جائے گی۔ اگر سارے غریب ایجوکیٹڈ ہو گئے، اللہ اتنا ایجوکیٹ بنانے والا، تو پیخانہ دھونے کا کام، ایک پیخانہ دھونا 5000 ہو جائے گا۔
ان کے پاس پڑا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے کام کے برابر پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو پیسہ جم رہا ہے، دراصل جو بھی ایکسٹرا ہے نا، حقیقت میں غور کر کے دیکھیں گے تو وہ کسی بھوکے کا پیسہ ہے، کیونکہ رزق سب کا اتر رہا ہے۔ میں پہلے کئی بار اس چیز کو سمجھا چکا ہوں۔ میں دل بڑا کر دیں، اسلامی نظام آنا، اسلام کا نظام آنا، اسلام کا نظام آنا، دل بڑا کر دوسروں کو دیں، ضرورت مندوں کو دل بڑا کر دیں۔ حقیقت میں اس کا مال اسے دے رہے ہیں، تو وہ نہ دے سکے تو زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ نہ ہو تو خرچ دیں، اور خرچ دینا صدقہ دینے سے افضل ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے حضرت بھائی کیوں؟ کیونکہ ہر روز آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور ہر روز وہ پیسہ آپ دے کر جو چھوڑ کر بیٹھے ہیں اس کا ثواب ملے گا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم، یہ عذاب کیوں ہے ان کو؟ ذالک بانہم، وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا، قالو انما البیع مثل الربا، بیپار تو سود کی طرح ہے۔ بولنا کیا تھا؟ سود تو بیپار کی طرح ہے، بولنا نہیں۔ ابھی لوگ کیا بول رہے ہیں؟ بیپار بھی تو سود کی طرح ہے، ایکسٹرا لیتے نا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو بیپار کو بھی حرام بولو یا سود کو حلال بولو۔ سمجھنے کے بعد بھی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تم کو سمجھ میں نہیں آتا، بیپار سے کوئی برباد نہیں ہوتا۔ اب میں جا کر آپ کے پاس کوئی چاول لے کر برباد ہو جاتا؟ میں آپ کے پاس سود لیا تو میں برباد ہو جاتا۔ آپ کے پاس گوشت، میری مرضی ہے، وہ چاہا تو لوں گا نہیں تو نہیں لوں گا، اور میں لینے کے لیے جا کر کھڑا تو دینے والا کوئی نہ کوئی میرے ریٹ پر دینے کے لیے آ جائے گا، میرے لائق کا چاول مجھے دے کر جاتا رہے گا، میرے لائق کی گوشت مجھے دے کر جاتا رہے گا۔ بیپار میں کوئی برباد نہیں ہوتا، سود میں برباد ہوتا ہے، کیونکہ محتاجگی کو آپ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا احل اللہ البیع، اللہ نے بیپار کو حلال کیا، وحرم الربا، اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا، بس ختم۔ اللہ کا حکم ہے سود حرام، بیپار حلال۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اس کے رب کے طرف سے نصیحت آ گئی۔ سود کو حرام کہنے والا کون ہے؟ اللہ، یہاں اللہ نہیں کہہ رہا ہے، یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب۔ بھائی پالنے والا اللہ ہے نا، میرے ابا ہیں، پال رہے ہیں، وہی مجھے یونیفارم دے رہے ہیں، وہی مجھے کھانا دے رہے ہیں، وہی یہ کر رہے ہیں۔ جب ابا کوئی بات کر دیے تو پالنے والے انہوں جو بولے ویسا نہ کام کرنا۔ اللہ کہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اس کے رب کے طرف سے نصیحت آ رہی ہے، تو جس کے پاس اس کے رب کے طرف سے نصیحت آئی، فانتہا، تو باز رہا، رک گیا، سود لوں گا بھی نہیں، سود دوں گا بھی نہیں، فلہو ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے لے چکا۔ جب آیت نازل ہوئی بہت کچھ سود لے چکے تھے نا، اب وہ سود واپس کرنا کیا لیے؟ یہ پہلے لینے والوں کے لیے، اب کے لیے نہیں، اب تو آیت نازل ہو گئی، اب سب واپس کرنا، لینا نہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو لے چکے تھے، تو جو پہلے لے چکے وہ اٹھا لیں، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا کام اللہ کے حوالے ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی کی ذمہ داری اب اللہ کی ہے، اس کو اچھے گھر میں رکھنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ سود سے بچ گیا نا، اللہ کی نصیحت مان لیا نا، میری بات کوئی سن لیا تو اس کو میں ایک کام کرتا ہوں نا، میری بات سنے بھائی، انہوں میری بات سن کو آگے ان کو میں جا کو وہاں تک چھوڑنا، بھائی ذمہ داری لیتے ہیں نا۔ تو رب نے کہا رک جاؤ تو رک گئے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ کوئی آ کر آپ کو کہے ایسا آج سوچ کو تمہیں لون بھی لوں گا نہیں، وہ بھی نہیں کروں گا، بیٹھے رہے تو تمہارا کیا ہوگا؟ آپ بولیں سورہ بقرہ کی 270 پر 5ویں آیت میں میرا کام کرنے والا اللہ ہے، تمہیں بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا۔ ومن عاد، یہ سننے کے بعد بھی پھر وہی کام کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ جو سود کو حرام بنا لے، حلال بنا لے۔ ایک ہے
ہاؤ سود نہیں لینا بھائی، سود نہیں لینا بھائی، لے لے کو ہے نہیں لینا نا، نہیں لینا، گناہ کر تو میں گناہ. یہ فاولئک اصحاب النار، یہ مار کھائے گا، جلے گا، ویسا اٹھ کو کھڑے گا، سزا پانے کے بعد جنت کو آ جائے گا. لیکن سود لینے والا کیا کرتا؟ اسے حلال بناتا. وہ پورا نہیں بھائی، اللہ پورا ویسا دیکھتا نہیں بھائی، وہ پورا اس میں پورا ویسا نہیں بھائی. جو حلال کو حرام بنا لے اور حرام کو حلال بنا لے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم. بات سنا نہیں؟ سود لے لے کو ہے. اللہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو ہٹا مٹا دیتا ہے، برباد کرتا ہے. محقا یمحقو کا مطلب تھوڑا 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 کر کر گھٹا دینا، تھوڑا 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 کر کے ختم کر دینا. سود لے لیتا ہے لیکن سود کے پیسے سے جتنا کام وہ ہونا تھا وہ نہیں ہوتا، برکت نہیں رہتی، اللہ کی مدد نہیں رہتی، لوگوں کی ساتھ نہیں رہتا. اللہ سود کے پیسے کو برباد کرتا ہے. وہ یربی الصدقات، اور جو اللہ کے راہ میں صدقے دیے اللہ اسے بڑھاتا رہتا ہے. واللہ لا یحب، اور اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا کل کفار، ہر بڑے کافر کو، اثیم، بڑے گنہگار کو. سود لینے والا، سود کو حرام کو حلال کہنے والا، یہ چھوٹا کافر نہیں ہے، بڑا کافر ہے. پہلے مانا نہیں، اللہ کی بات مانا نہیں، کافر بنا. بڑا کافر کیسے ہو گیا؟ یہ مانا بھی نہیں اور اللہ کے نظام کو خراب کر رہا ہے، اللہ کے بندوں کو مشکل میں ڈال رہا ہے. وہ مسلمان صحیح، کافر صحیح، یہ سود لینے کی وجہ سے مشکل میں پڑ رہے ہیں لوگ. عظیم بڑا گنہگار کیوں ہے؟ ایک اللہ کی بات نہیں ماننے کا گناہ، اور دوسرا دوسروں کو غریب بنانے کا گناہ. آج آپ ہندوستان میں دیکھیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس کے پاس ایکسٹرا ہے وہ دے دے، وہ سب رکھے تو برابر نہیں نا، بینکنگ سسٹم لاتے. لیکن آج غریبی کو مٹانے کے لیے ہندوستان کیا کر رہا ہے؟ وہ بس میں عورتوں کے لیے فری ٹریول دیے، بس بھر کر عورتیں ہی بیٹھی رہتی ہیں. کتنا فائدہ ہوا. اور جو عورتیں ہیں وہ کام کو جانے والی، جو غیر مسلم ہیں وہ جا رہی ہیں، وہ کما رہی ہیں. تو ہندوستان میں جو پیسہ آپ کو، جو یہاں کاپیٹو تٹم ہے، جو اسٹینلی ہاسپٹل ہے، یہ سب جو غریبوں کو مفت میں دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے تمل ناڈو گرو کر رہا ہے، گرو کر رہا ہے، سب کو موقع مل رہا ہے. جو کارپوریشن اسکول ہیں، یہاں بیٹھے سے لوگوں سے پوچھئے، گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے والے، کارپوریشن اسکول میں پڑھنے والے کتنے لوگ اوپر آ گئے. اگر وہ فری نہیں رہتا تو آج غریبی ہی غریبی رہتی. نارتھ انڈیا کے بیمارو اسٹیٹس معلوم؟ بیمارو اسٹیٹ، بہار، مہاراشٹرا، راجستھان، اڑیسہ، بیمارو بولتے سے. یہ اسٹیٹس میں اتنا نہیں کیے. یہاں کے جو لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کو صحیح درد مندی تھی، جتنا فری کیے ہیں. اسلام وہی کہہ رہا ہے نا، جس کے پاس زیادہ ہے وہ دے دے کہہ رہا ہے اسلام. جتنا فری کیے، آج تمل ناڈو اوپر آ گیا. کئی لوگ آج ایجوکیٹڈ ہیں، غریب سے غریب آج جج بن کر بیٹھا ہے، غریب سے غریب آج ڈاکٹر بن کر بیٹھا ہے، بڑے بڑے جگہوں پر کما رہا ہے. تو یہ اسلام کی سوچ ماننی پڑی، لوگوں کا بھلا ہو گیا. اور جن لوگوں نے اسلام کی سوچ نہیں اپنائی، وہاں آج بھی غریب اور مالدار میں فرق ہے. اور یہاں کے لوگ اتنا پیسہ جماتے نہیں. اب غور کریں، ایک فلیٹ پر خوش ہو جاتے، ایک گھر پر خوش ہوتے، تو بانٹ کر کھانا سیکھ گئے. وہ ایک چھوڑی بس کھڑتی نہیں آتی. جنرلی جو ہے، جو چل رہا ہے یہاں پر، چیف منسٹر کا جو یہ چلتا ہے انشورنس کارڈ، کئی غریبوں کا علاج ہو جا رہا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہر ایک کو اوپر آنے کا موقع ملتا ہے. آج آپ کسی کو آپ کے 1,00,000 2,00,000 دے کر اس کے بچے کو مدد کر دیے، تو وہ کل کا دن انجینئر ڈاکٹر بنے بعد آپ کو بے سہارا چھوڑ دے گا کیا؟ آپ کو آنکھوں پر رکھے گا.
کون بولو بھائی؟ کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، ایک زمانے میں اس ایک آدمی کو 50,000 دیے کچھ کورس پڑھنے کے لیے، رکھ لو بول کر، آج وہ ان کی اتنی تعریف کرتا ہے، اگر کل کا دن آج میں اسے دیا، اتنا دیا کہ وہ کھڑ گیا، تو کل کا دن اگر مجھے ضرورت پڑی تو مجھے چھوڑے گا کیا؟ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ دینا جو ہے یہ آخرت کا انویسٹمنٹ ہے، ہم ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے اس سے، اللہ نہ کرے کہ وہ دن لائے کہ جو اس کو ہم مدد کیے وہ ہم کو مدد کرے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کئی جگہوں پر آپسی محبت شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو دینا شروع ہوتا ہے، اور جو شیطان ڈراتا نا، دیے تو ہمارا کیا ہوگا، بچی کی شادی کے ٹائم پہ پیسے نہیں رنگے نا، وہ بعد میں دیکھتا ہے اتنا کیا بھی ضرورت نہیں پیسے، یہ بچی کی شادی یہ عذاب بنا کر بیٹھے ہیں ہم لوگ، اللہ سے دور ہونے کا ایک عذاب بنا کر بیٹھے ہیں۔ اگر حضور کے غلام ہیں، اپنے آپ کو حضور کا غلام سمجھتے ہیں، تو حضور کے سسٹم کو آنکھ بند کر کر مان لو، مہر دے کر ولیمہ کھلا کر شادی کرو، اس کے سوا کوئی خرچہ لڑکی کے باپ پر نہیں رکھو۔ انسان مسلمانوں کے پاس لاکھوں بچ جائیں گے غریبوں کو دینے کے لیے، کیوں نہیں سمجھتی امت محمدیہ؟ ہر ایک یہی فکر لے کر بیٹھا ہے، خرچ کروا، ہاں بچی کی شادی کے واسطے کمانا، حضور ہٹا دیے نا، کم سے کم جن کے بیٹے ہیں، ندیم بھائی بیٹھے ہیں، بیٹے ہیں نا آپ کو، آپ کے بھی بیٹے ہیں نا، غازی بھائی آپ کے، ہم انشاءاللہ ہم کریں گے، منگنی بھی کرنا ہے تو ہمارے پیسے میں کھلائیں گے، کریں گے، شکرانہ اگر کرنا ہے ہمارے خود بخود شکرانہ ختم ہو جائے گا، شکرانہ بھی نوشو کرنا کا تو میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں شکرانے کی، آدمیاں کو کھلانا کی ظلم، بھائی ایک طریقے سے ظلم چل رہا ہے بھائی، وہ ختم کریں بھائی، اللہ کے واسطے ختم کریں بھائی، کیوں نہیں سن رہے ہیں بھائی؟ پیارے مصطفیٰ کا سنت کس کی بھائی؟ نکاح میں کیا بولتے ہیں امام صاحب؟ النکاح من سنتی بولے نہیں حضور، حضور کیا بولے؟ مہر دینا بولے نا، دوسرا کچھ بولے کیا حضور؟ نکو بھائی، فری کھانا نکو بھائی، منگنی کا کھانا کھا کو کیا ابھی موٹے ہوتے نہیں بھائی، شوگر ہی چاہتا بھائی، کولیسٹرول ہی چاہتا بھائی، چھوڑو بھائی، جو لینے، اللہ میری شادی کے ٹیمپو نجا کو بیان کرتے ہیں نا، کل منگنا ہے، نکو بھائی، ختم کرو بھائی، اللہ کے واسطے تفسیر سنے نا بھائی، کیونکہ یہ جو ہے مسلمانوں کو، دوسری چیزوں میں مسلمان شیر بن جاتا، یہ ایک چیز پکڑ لیتی مسلمان کو، خرچ کروا، ہاں بچی کی شادی، وہ بھی معلوم بھی نہیں کتنا ہوگا، وہ کو برداشت نہیں، انہیں منگنے والا بھی اسے دیکھ کو منگتا، 2 لاکھ جمع کو بیٹھا گا تو 2 لاکھ کے لائق کا کو بیٹھتا، 2 لاکھ دے بولتا، انہیں 20 لاکھ جمع لے کو بیٹھا تو 20 لاکھ کے لائق کا کو بیٹھتا، 20 لاکھ دے بولتا، انہیں 2 کروڑ جمع لے کو بیٹھا تو انہیں کیا منگتا؟ تاج محل میں نکاح رکھو بولتا، دانت لگڑ کو بات کرنا، غصہ آتا مجھے، یہ مانگنے والے بھکاری ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے میرے بیان کو فکر نہیں، بولوں گا میں، نیچ لوگ ہیں، اتنے سورن ہونا پوچھتے ہیں نا، نیچ کمینے لوگ ہیں، میں بولنا پڑے گا، نہیں کرنا، جب منہ سے کوئی پوچھے، لڑکی کا باپ پوچھے تمہارا ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ نہ کرے کہ تم سے میرا ڈیمانڈ ہو، میرا ڈیمانڈ میرے اللہ سے رہتا ہے ہمیشہ، وہی مجھے دیتا ہے، میں پیدا ہونے سے پہلے میرے ماں کے پیٹ میں ڈیمانڈ کرنے سے پہلے مجھے دے دیا، میں ڈیمانڈ کیے بغیر مجھے آنکھیں دے دیا، میں ڈیمانڈ کیے بغیر مجھے ہاتھیں دے دیا، مجھے بال دے دیا، سب کچھ اتنا مجھے ڈیمانڈ کیے بغیر دیکھ رہا ہے، تم میرا ڈیمانڈ کبھی نہیں پوچھنا۔ اور لڑکی کا باپ تو مجبور ہے، میری بھی بیٹی ہے، اسی سسٹم میں جاؤ آسمان سے فرشتے سے شادی کر کو لانا، انہی لوگوں کا بیٹا میرا داماد بنے گا، لڑکی کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، جو کچھ کر سکتا ہے غازی بھائی کر سکتے ہیں۔ کہاں ہیں آپ کے بیٹے؟ حسنین کہاں ہیں؟ حسنین کی منگنی بھی میں اور غازی بھائی کریں گے، 15 جنوں کو بلائیں گے، شکرانہ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، نکاح میں بھی خالی
50 جنے جائیں گے حسنین کی شادی میں، ولیمے میں 2000 آدمیوں کو کھانا کھلائیں گے، پوٹلے کی بریانی انشاءاللہ۔ یہ مسلمان کہاں سے سیکھ لے سب چیزاں؟ لڑکی کے باپ کے پاس منگ کر کھانے والے بن گئے۔ کب سے اتنے کمزور بن گئے ہم لوگ؟ ختم کریں، نہیں کریں گے؟ نہیں کرنا۔ بولتا رہوں گا میں، جنازے کو جانے کے ایک دن پہلے بھی بولتا رہوں گا میں یہ چیزوں کو۔ یہ چیزیں، یہی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت شیطان اسی چیز سے کھیل رہا ہے۔ ساری زندگی کی محنت کی کمائی ایک شادی خانے کو ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے انسان، پھر آگے بڑھے گا کیسے؟ کسی کو فائدہ نہیں۔ وہ شادی کو جانے سے میرا ٹائم ویسٹ ہوتا۔ اب وہ شادی میں شادی دیکھنے کی خواہش کسے جو 11:30 بجے آئے نہیں، 25 آدمیاں، ان کو شادی دیکھنے کی خواہش۔ اس کے بعد 2 بجے 1000 آدمیاں آئے نہیں، کھانے کے واسطے آئے سو۔ وہ کھانے والوں کے واسطے ہمارا پیسہ کیوں جانا؟ محنت کی کمائی، لون لیے بغیر کمائے، لون دیے بغیر کمائے۔ سوچیں، وہ سوسائٹی کو توڑیں۔ میری آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے، دعا کریں کہ میری آواز ہر کانوں تک پڑے۔ 10 گالیاں پڑیں گی، لے لیں گے دین کے خاطر۔ سلمان کی شادی ہو گئی، اور کون؟ نفیس آپ کی شادی ویسا نہیں ہے، چھوڑو بھائی۔ تو صحیح خرچہ کریں گے تو پیسہ بچتا ہے اللہ کے راہ میں دینے سے۔ جو آج سسٹم، دراویڈن سسٹم، جو بھی سسٹم ہے، اسلام کا سسٹم فالو کیا ہندوستان ایجوکیشن میں کہ فری غریبوں کو ایجوکیشن دیا، آج غریب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ غریب کے گھروں میں آج انجینئر آ گیا، غریب کے گھر میں آج ڈاکٹر آ گیا، آج غریب کا بھی علاج ہو رہا ہے، غریب کا بھی کیمو کا، کینسر کا علاج گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ کہ اسلام جو کہتا ہے دے دو، جس کے پاس زیادہ ہے، جس کے پاس کم ہے اسے دے دو۔ اسی طرح یہ لوگ وہ بینکنگ سسٹم کو بھی ہٹا دیں گے نا، ہر ایک بزنس کرنے والا بتائے گا میں بھی امبانی ہوں، تو بھی امبانی ہے، بتائے گا۔ کتنا ٹیلنٹ ہے ہندوستان کے لوگوں میں۔ یہ بینک کا سسٹم آ کر ٹیلنٹ کو کچل رہا ہے۔ ہٹا کر تو دیکھیں بینک کا سسٹم، 1-2 لوگ پیسہ لے کر کھا کر سو جائیں گے، ہر ایک آدمی پیسہ لے کر سونے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کو تمنا ہے بڑے بزنس مین بننے کی، انشاءاللہ سب اوپر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ کبھی سود لینا بھی نہیں ہے، کبھی سود دینا نہیں۔ پھر کرنا کیا ہے؟ اللہ یاد دلاتا ہے کیا کرنے کے لیے آئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایک تو معنی ہے قیامت میں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، لیکن میں یہاں جو بھی کام کر رہا ہوں نا، کس کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ آپ آ کر بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ میں تفسیر کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے لیے نا۔ تو اب اس کا اجر مجھے کس کے پاس ملے گا؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے مجھے عند ربہم، میرے رب کے پاس مجھے اس کا اجر ملے گا، ملتا بھی ہے، ملتا ہے۔ ہم تو رب کے پاس اجر لینے کے لیے آئے، ہم وہ سود خور کے پاس لینے نہیں آئے، غریب کے پاس سے پیسہ لینے کے لیے نہیں آئے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم، انشاءاللہ سود سے بچ کر، حرام خوری سے بچ کر جب محشر کے میدان میں ہم اٹھیں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا، سب کانپ رہے ہوں گے، ہمیں نہ غم ہوگا، نہ ولا یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے۔ انشاءاللہ مومنوں کے لیے سواریاں آ جائیں گی۔ خبر سے اٹھتے ہی وہ مٹے، وہ جی، یہ جی، ٹرم گرم مارا، جوتیاں کھا کر بھاگتے ہوں گے۔ ہم نکلتے ہی ہمیں، آپ لوگ یہاں پہ آ جائیں، وی آئی پیز، آپ سود نہیں لیے نا، آپ سود نہیں دیے نا، اللہ کے لیے جیے نا، اب آئیے دیکھیے اللہ کا اجر آپ کے پاس ہے۔ اونٹوں پر بٹھا کر محشر کے میدان میں لایا جائے گا۔ وہ لوگ ہوں گے جو پسینے میں ہوں گے، سورج ہوگا، تپتا ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ متقی اللہ سے ڈر کر اس زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے رخصت کیے، محشر کے میدان میں ہماری مہمان نوازی ہوتی ہوگی۔
کبھی موسیٰ علیہ السلام کا جلوہ دیکھیں گے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا جلوہ دیکھیں گے، کبھی ہم کو حضرت عمر فاروق کے سائے میں کھڑایا جائے گا کہ ہم نے انصاف کیا، کبھی عثمان غنی کی چھتری میں کھڑایا جائے گا کہ ہم نے سخاوت کی، کبھی مولا علی مشکل کشا کے سائے میں کھڑایا جائے گا، کئی ابی بکر صدیق کا۔ ہمارے لیے تو محشر کا میدان ہمارے لیے ہی ہے۔ سمجھ میں تھوڑی یہ زندگی ختم ہونی ہے، یہ زندگی ختم ہونی ہے، اس زندگی کے لیے وہ زندگی خراب نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا۔ جب آیت نازل ہوئی تب تک حلال تھا، لوگ سود دیے تھے، سود باقی آنا تھا، تو آیت نازل ہوئی تو حضور نے کہا سب سے پہلے میرے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جتنا سود آنا ہے وہ سب میں معاف کر دیتا ہوں۔ وہ چچا بھی کیسے چچا ہیں دیکھیے، بھتیجے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مان لیے۔ تو جو کچھ جب آیت نازل ہوئی، جو سود ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا، تو یقین کر لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو سود لیتا ہے، یہاں سود لینے والے کے بارے میں ہے، اس کے ضمناً سود دینے والا آ گیا، مجبوری کی حالت میں جائز ہوتا ہے، وہ سب مسئلے آ کر پوچھ لیں۔ کوئی مر رہا ہے، وسیم حضرت بولے لون لینا نہیں، بول کو مرنے چھوڑ دا لونوں کو، کب لون لینا جائز ہوتا وہ سب آ کر پوچھ لیں، پرسنلی پوچھیں، یہ جنرل ہے، یہ دس از جنرل، پرسنلی آ کر پوچھیں۔ ضرورت ہے تو ضرورت کے وقت کئی چیزوں کی اجازت مل جاتی ہے، وہ سچویشن بول کر یہ کر لے۔ اب یہ جو ہے کھلم کھلا جو سود لے رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں کرے فَأْذَنُوا، تو یقین کر لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے جنگ اور رسول اللہ سے جنگ۔ اللہ سے جنگ کا مراد کیا ہے؟ اللہ کے ضبط میں آ جاتا، اللہ اس کی دولت کو مٹانا شروع کر دیتا، اللہ اس کا عذاب اتار دیتا، اللہ کی رحمت اس سے رک جاتی، اللہ کی مخلوق اس کی دشمن بن جاتی۔ کیا بولا؟ فلسطینیوں کو بولا بولنے والا کہ غلام بن کر سیز فائر کرو۔ فلسطین، کون فلسطین والے؟ ایک مسجد کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنے والوں کو کیا بولا؟ غلام بن کر سیز فائر کرو، نہیں تو کیا جملہ بولا باؤ؟ ہیل ول بریک آؤٹ ان مڈل ایسٹ۔ ڈرایا کہ مڈل ایسٹ کو جلا کر رکھ دوں گا، یعنی فلسطین کو جلا کر رکھ دوں گا۔ یہاں بولا 24 گھنٹے کے اندر اس کے پیچھے جل گیا۔ پیچھے کا مطلب انہیں واشنگٹن میں بیٹھ کو بولا تو اس کے پیچھے کیلیفورنیا میں جل گیا۔ اتنا جلا، اتنا جلا، تو بولا، اللہ جلا کے راکھ کر دیا۔ $250 بلین، یہ ہے اللہ کی جنگ۔ وہ آگ اللہ کی ہے، وہ جلنے والے درخت اللہ کے ہیں۔ آج تک سوچ سوچ کر تھک گئے کہ وہ آگ کہاں سے آئی، اور وہ وہاں گھر بنانے والے کون؟ سوچ کر سیفسٹ زندگی گزارنے والے، کہاں سیف ہے، کروڑ ہاں خرچ کر کر وہ لاس اینجلس کے پہاڑوں کے بیچ میں وہ دریا کا منظر دیکھ لے کو رہے، تو سب سے مالدار لوگ وہاں گھر لے رہے ہیں، تو کیسی جگہ لیے ہوں گے۔ اللہ جب پکڑتا تو سوچ کر بھی نہیں دیکھ سکتے، وہاں سے پکڑتا ہے۔ اب چند لوگ بولے حضرت ادمیاں کم مرے کتے نا، حضرت ادمیاں بھی مرنا تھا نہیں ان کو خواہش۔ آدمی مرے تو کون عذاب دیکھنا سو؟ کبھی جان کا عذاب ہوتا، کبھی مال کا عذاب ہوتا۔ ابھی جو زندہ ہیں انہوں خدا کو گالی دیے سو، جو زندہ ہیں وہی فلسطین میں جلتے ہوئے گھروں کو دیکھ کر خوش ہوئے سو، انہوں بھی جل گئے تو دیکھیں گے کون؟ تو ان کے گھروں کو جلا کر ان کو زندہ رکھ کر اللہ بتا رہا ہے اب دیکھ غریبی کیا ہوتی ہے، اب دیکھ بریڈ لے کر کھانا کیا ہوتا ہے، اب دیکھ جا کر ہسپتال کے لیے بھاگنا کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے طرف سے جنگ۔
اور رسول اللہ کی طرف سے جنگ کیا، ہمیشہ مومن تیرے خلاف کھڑے رہیں گے. رسول اللہ کھڑے رہے، صحابہ کھڑے رہے، مسلمان اسلام سے ٹکر لینا پڑے گا. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارے مال کا اصل، کیپٹل جسے کہتے ہیں، تمل میں کیا بولتے ہیں؟ مدلیڈ لے لو. تو اب جب تک اب سود دے رہے تھے، آیت نازل ہو گئی، تو اب کیا ہے، جتنا تم دیے تھے اتنا لے لو، سود لینا نہیں ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ، نہ تم ظلم کرو، وَلَا تُظْلَمُونَ، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور کوئی ہو قرضدار تنگ دست، ہمارے پاس سے قرض لے لیا، اس کے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، فَنَظِرَةٌ، اسے مہلت دو، اِلیٰ مَیسَرَہ، اس کی آسانی ہونے تک اسے مہلت دو. تو کوئی ہم سے قرض لے لیا ہے، اس کے پاس نہیں ہے، تنگ دست ہے، جو بھی آتا ہے کھانے میں ختم ہو جاتا ہے، اس کا کیا، میرا اللہ کیا کریم ہے. دیکھیے اپنے اس بندے کے لیے کہہ رہا ہے اسے مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تم اسے چھوڑ دو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. کیوں؟ اللہ کے لیے ہم یہاں کسی کی مدد کیے، قیامت کے دن اللہ ہماری مدد کرے گا. قیامت کے دن نہیں، جب تک بندہ، ان اللہ فی عون عبد، حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں، فوراً نیت کر لینا کہ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے. ایک دو حدیث کہہ کر میں آج کی تقریر کو ختم کرتا ہوں. قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے. اس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا. اس سائے میں کون ہے؟ جو کسی کو قرض دیا اور وہ تنگ دست ہے، تو وہ تنگ دست آدمی کو، قرض کو تھوڑا چھوڑا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے سائے میں رکھے گا. درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قیامت کے دن عبداللہ ابن ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے، اس میں سے ایک آدمی کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن. فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، اس کے پاس کچھ نیکی نہیں ہوگی، اس کا حساب لیا جائے گا. إِلَّا، مگر، كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وہ لوگوں سے ملتا جلتا تھا. وَكَانَ مُؤْسِرًا، اس کے پاس حیثیت تھی. فَكَانَ يَأْمُرُ غُلْمَانَهُ، وہ اپنے کام کرنے والوں کو حکم دیتا تھا، أَن يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، ان لوگوں سے قرض واپس لینا ہے، اس میں یہ آدمی تنگ دست ہے، یہ آدمی تنگ دست ہے، یہ تھوڑا بیمار ہے، یہ اس کی کمائی برابر نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس سختی سے مت پوچھو، ان کو تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دو، یہ ان کے پاس سے پوچھو. اس کے پاس کوئی دوسری نیکی نہیں تھی، صرف یہ اچھی عادت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ میرے لیے چھوڑتا تھا، آج میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. موقع تلاش کرنا مدد کرنے کے، تو بس قرض دیں، جتنا ہو سکے مدد کرنے کی سوچ لے کر آئیں. آج ہم کسی کی مدد کیے تو کل، اگر، پہلے تو ہمارے بچوں کو مدد کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. میں دیکھ رہا ہوں بھائی، میں اچھے لوگوں کے ساتھ جیتا ہوں، ایک ہاتھ سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے مل جاتا، ایسا ملتا، دینے والے کا ایمان یقین میں بدل جاتا کہ دیے تو ملتا. خاص کر ماں باپ پر خرچ کرتے ہی امیڈیٹلی آ جاتا پیسہ. آپ لوگ بھی مانیں گے اس بات کو. کبھی ماں باپ پر خرچ کرتے وقت حساب نہ کریں. ماں کے آنکھ کا آپریشن آ گیا، ماں کا علاج آ گیا، جتنا پیسہ ہے لگا کر علاج کر دیں، انشاءاللہ آپ کی جھولی ہمیشہ بھری رہے گی. کیونکہ کس کی ذمہ داری ہے وہ؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ بقرہ ختم ہونے کو آ رہا ہے، یہ ایمان ہمارا نہیں بنا تو ہم نے قرآن نہیں سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔